خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم سبوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں اس کی پرستش کی۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور اس کے کلام میں حق میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پہلا تموتھیوس کا خط اور اس کا چھٹا باب، پہلا تموتھیوس اس کا چھٹا باب آیت نمبر 6 تا 8 اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ تموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اس کا چھٹا باب آیت نمبر 6 تا 8 تلاوت کرتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ پس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ یاد رکھیں جی کہ ضرورت اور خواہش یہ دو فرق چیزیں ہیں، یہ دو فرق باتیں ہیں۔ ضرورت اور چیز ہے اور خواہش اور چیز ہے۔ ضرورت وہ ہے جس کے بغیر گزارا نہیں، جس کے بغیر زندگی کا سسٹم بالکل رک جاتا یا سٹک ہو جاتا، اسے کہتے ہیں ضرورت۔ مثال کے طور پر روٹی ہماری ضرورت ہے، تن پر کپڑا پہننا ہماری ضرورت ہے، اور ایک چھت ہماری ضرورت ہے۔ اگر کھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کھانے کے لیے روٹی ہو، پہننے کے لیے کپڑا ہو اور ایک چھت ہو جس کے نیچے ہم رہتے ہیں، تو باقی کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے مکان مل جائے تو باقی چیزیں نہ بھی ملیں، باقی چیزیں نہ بھی ہوں تو بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے ہر ایک انسان کی روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن خواہش جو ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ خواہش کیا ہے جی؟ خواہش وہ ہے کہ لگژری زندگی، کوٹھی ہو، کار ہو، بنگلہ ہو، وہ تمام آسائشیں جو دوسروں کے پاس ہیں، جو بڑے سے بڑے شخص کے پاس ہیں، وہ ہمارے پاس ہوں، یہ خواہش ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے، ہر ایک بندے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پاس کار ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، آسائشیں ہوں، نوکر ہوں، یہ ہر بندے کی ضرورت نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خدا نے ہماری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی خدا نے ذمہ داری لے رکھی۔ خدا ہماری ضرورت سے واقف اور ہماری ضرورت کے موافق ہمیں بخش دیتا ہے۔ روٹی ہمیں دیتا ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہمیں دیتا ہے، اور رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی گھر بھی ہمیں دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی رات بھر بھوکے سوئے ہوں، کبھی زندگی میں کوئی ایک شخص بتا، کبھی نہیں ایسا ہوتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے،
وہ ہماری ضرورت سے واقف ہے اور وہ ہماری ضرورت کے لیے کھانے کے لیے روٹی ہمیں وہاں پہنچاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. وہ ہمیں روٹی دیتا ہے کھانے کے لیے، اور نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کپڑے کے بغیر ننگے تن میں نے کوئی ایک دن گزارا، کیونکہ ایک دن کے لیے بھی کوئی شخص ننگا نہیں رہا. حتیٰ کہ جو جب کپڑا نہ تھا اس وقت بھی جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے اس کے لیے کپڑوں کا بذات خود بندوبست کیا، حالانکہ کپڑے کا کوئی وہاں پر تصور نہیں. انہوں نے بے شک عارضی طور پر انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنا کر اپنے تن کو ڈھانکنے کی ناکام کوشش کی، لیکن خدا نے ان کا مستقل لباس جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کر انہیں ڈھانپا، انہیں دیا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے ہمیں کپڑا دے، اور رہنے کے لیے ایک گھر، ہاں ہم رینٹ پہ رہتے لیکن وہ ہمیں رہنے کے لیے ایک گھر بھی مہیا کر دیتا ہے. اگر ہم اپنا لائف سٹائل جو ہے قناعت پسندی والا بنا لیں تو ہم زندگی کی بے شمار مشکلات سے ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں. ہم بڑی مشکلوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، کیونکہ بڑی ساری آزمائشیں، بڑے سارے مسائل ہم اپنے لیے خود کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ قناعت پسندی والا نہیں. کیونکہ اگر قناعت پسندی والا ہمارا لائف سٹائل ہو تو ہم شکر گزاری کے ساتھ بھرے رہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یا جو کچھ خدا ہمیں مہیا کرتا ہے ہم اس کے مطابق اپنا لائف سٹائل بنائیں یا اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. لیکن ہمارا سٹائل جو ہے زندگی گزارنے کا وہ قناعت پسندی والا نہیں. ہم حقیقت میں مشکلات میں، مسائل میں اس وقت پھنستے ہیں جب قناعت پسندی والا ہمارا لائف سٹائل نہیں ہوتا، اور جو کچھ خدا نے ہمیں مہیا کیا ہے ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، بلکہ ہم اوروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس آسائشیں ہیں، اس کے پاس زندگی کی اور بے شمار چیزیں ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں. ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس وسائل بہت زیادہ اور آسائشیں بہت زیادہ، ہم ان کی طرف دیکھ کر سوچ بچار کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں. اگر عام لفظ یا سادہ لفظ گل کر لئیے، اگر میرے کو بٹن والا موبائل ہے نا تو میرے کو اگر جب نا گنجائش نہیں کہ میں جو ہے نا اینڈرائڈ لواں، ٹچ موبائل لواں، ٹھیک ہے، تو جے بٹن والے موبائل تے میں گزارا کراں تو گزارا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ تو جے آخر کہ نہیں جی ٹچ ہی ہونا چاہیے، اودے کول بھی ہے، اودے کول بھی ہے، اودے کول بھی ہے، فلانی سہیلی کول بھی ہے، فلانے دوست کول بھی ہے، فلانے رشتہ دار کول بھی ہے، میرے کول نہیں. لوگ مینوں بھی آخر گے کہ ایک موبائل لین جو کبھی نہیں. تو جدو انج دے خیالات
इंज दियां चीज़ां ज़हन च, दिल च, दिमाग च आउंदियां ने, तो फिर इंसान की करता है? पहली गल कि ना शुक्रगुजारी, कि जो कुछ कोल है वो तो मुतमिन नहीं। क्योंकि शुक्रगुजारी ये है कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया, जो वसाइल खुदा ने हमें दिए, उसी पर कनात करें, उसके लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदावंदा इस बात के लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजार हूं कि तूने दूर नजदीक बात करने के लिए मुझे एक मोबाइल फोन दिया, भावें बटना लई। ठीक है। और जब शुक्रगुजारी नहीं होती तो फिर कनात पसंदी जो है वो भी खत्म हो जाती है, शुक्रगुजारी भी नहीं रहती, और उसकी ख्वाहिशें जो हैं वो उसके लिए मसाइल का सबब बनती है। ख्वाहिशें जो हैं उसे घेर लेती हैं, ख्वाहिशों में जकड़ा जाता है, और ख्वाहिशों में जकड़े हुए वो अपने लिए और दूसरों के लिए मसाइल का है। इसलिए जरूरी यह है कि हम अपनी तमाम जरूरियात के लिए, ख्वाहिशों के लिए नहीं, अपनी तमाम जरूरियात के लिए जो हमारी जरूरत है उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा पर भरोसा करना सीखें। क्योंकि जो जिंदा खुदा पर भरोसा करना नहीं सीखते, ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं, कनात पसंदी से खाली होते हैं, ना शुक्रगुजारी से भरे होते हैं, वो मसाइल में जकड़े रहते हैं। अगर मेरे को जो टच मोबाइल लैन की तौफीक नहीं, वसाइल नहीं, तो जे मैं कर्जे ते चुक लवां, इंस्टॉलमेंट ते ले लवां, किस्तां ते ले लवां, तो किस्तां कित्थों पे करनियां? कई जड़े ने वो इंज दे भी काम करते हैं। बड़े सारे जो मैं इस फ्रांसिस बाद ऐसे लोगों को जानना, ऐसे नौजवानों को जानना वा, या ऐसे घर तो वाकफ हाँ कि वो मोबाइल तो 40-50 हज़ार रुपये का ले लेंगे ने, तो लिया के वेच के तो कई होर चीज़ां जड़ियां ने वो ले लेंगे, या वो देने लेने जड़े ने ना वो इंज करके ते वो अपने जड़े ने उतारन की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देना लेना खत्म नहीं होता, मसला होर बढ़ जाता। इधरों चुक के ते उधर, ते उधरों चुक के इधर, इंज मसला हल हो जाता। मसला हल होंदा कनात पसंदी ना, कि जो कुछ खुदा ने दिता है वो कनात करिए, ख्वाहिशां नूं लगाम दईए, ख्वाहिशां नूं काबू च रखिए, अजाफी ना जबान चलाइए ते ना अजाफी कम करिए कि जिदे नाल साडे वास्ते मसले पैदा हो। असी बड़ा सारा कर्ज जड़ा है वो ले लेने इंज ही, इधरों चुकया तो उधर, तो उधरों चुकया तो उधर। कई ऐसे लोग ने जिन्होंने असी जानते, साढ़े इर्द गिर्द ने, उन्हें अपने वास्ते कितना बड़ा जाल विछाया, आप भी परेशान ते नाल बाकी सारे भी परेशान। वो इधरों चुक के उधर करने दे नाल ही है ना सारा कुछ, इधरों चुकया उधर, तो उधरों चुकया इंज, ते मसले जिहड़े अपने वास्ते वधा ले। इस वास्ते कनात पसंदी जिहड़ी है उन्होंने अपनाइए, साडे वास्ते बहुत फायदेमंद। ये साडी मुश्किल जिहड़ी है खत्म हो जाती है, और अपनी तमाम जरूरियात के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करें। क्योंकि मत्ती की अंजील में यीशु मसीह ने साफ और वाज़िया कह दिया कि जान के लिए फिक्र ना करना, जान के लिए फिक्र ना करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसके लिए फिक्र ना करना, क्योंकि इसकी फिक्र करने की जरूरत आपको नहीं।
اس کی فکر خدا کو ہے، آپ کے آسمانی باپ کو اس کی فکر ہے۔ اس کی فکر نہ کریں، جان کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے فکر نہ کریں، وہ آپ کی ضروریات کے لیے ضرور آپ کو مہیا کرے، کیونکہ وہ ہمارا پرووائڈر ہے۔ اور پھر بدن کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ فکر نہ کرو کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ اس نے بندوبست پہلے سے کر رکھا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس بات کو سمجھانے کے لیے متی 6 باب میں ہی بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ پہلی مثال دی ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، اور نہ وہ جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں صاف اور واضح ہے کہ وہ اپنی مٹھی ہر روز کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہر ایک جاندار کو جو چاہیے اس کی ضرورت کے لیے وہ فراہم کرتا ہے، خاص کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے۔ خواہشیں تو ہماری بڑی بڑی ہیں، لیکن ہماری خواہشیں جو ہیں وہ ساری کی ساری پوری نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری نہیں لی کہ ہم ناجائز یا جائز وہ خواہشیں کرتے رہیں تو وہ ہماری ڈیمانڈیں پوری کرتا رہے، وہ ہماری ضرورت کو پورا کرے۔ اس لیے یسوع مسیح نے پہلی مثال دی کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ جمع کرتے ہیں، تو بھی ان کا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے، انہیں دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یسوع مسیح نے کہا کہ جنگلی درختوں کو دیکھو کہ انہیں خدا کیسے بڑھاتا ہے۔ پھر خدا نے یسوع مسیح نے کہا میدان کی گھاس کو دیکھو، اگرچہ اس کے لیے کوئی اتنی محنت تک و دو نہیں کرتا، تو بھی خدا انہیں بڑھاتا ہے اور انہیں ایسی پوشاک پہناتا ہے۔ لکھا ہے کہ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود اس کی طرح ملبس نہ تھا۔ اس طرح کی پوشاک خدا گھاس کو پہناتا ہے۔ تو ہماری قدر جو ہے وہ تو جانوروں سے اور دیگر چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ صرف اور صرف اپنی ضروریات کے لیے خدا ہی پر بھروسہ رکھو، خدا پر بھروسہ کرو، ضروریات کے لیے، خواہشوں کے لیے نہیں، ضروریات کے لیے۔ اور یاد رکھیں زندگی میں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر بچے جو اسٹڈی کر رہے ہیں تو کہیں سے لون لینا پڑتا ہے، تو یہ مجبوری ہے، کیونکہ بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ختم ہوگا یا خطرے میں پڑے گا۔ اگر ان کی اسٹڈی کے سلسلہ میں کچھ ایسا یا وہ چیزیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا کہ نہیں جی نہیں ایسے تو بغیر گزارا نہیں ہونا، یہ انج کرنا ہی پڑنا، تو اس ایسی حالت میں یا اس حالت میں اگر ہم لون لیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر شوقیہ طور پہ ہی اگلے دن جڑا نا بھائی دسن ڈے سن کہ ایک بندہ میرے کو آیا تو رشتے دار آیا تو مجھے آتا ہے کہ شادی آ گئی ہے تو دسو کی کریے، لون لے لینے ادھا تھی نہیں لے آئے ادھا میں لے لوا، تو بھائی آدھے کہ میں انہوں نے جواب دوں کہ بھائی میرے نہیں چاہیے، میں نہیں لینا لون۔ کیوں؟ کیونکہ میرے کو پیسے ہون گے تو بیاہ سے ٹر جاؤں گا، نہ ہون گے میں نہیں جاؤں گا۔
یا جو کچھ خدا مینوں وقت کے مطابق دے گا میں کی کراں گا انہاں کو خرچ کر لاں. یہ عقل مندی ہے, یہ سمجھداری ہے. جے لون لے لیندے قرضے تھلے آ جانا سی, قرضہ چڑھ جانا سی, اور لانا کھنچ سی. اج تے 10 روپیے کسی دے اتنے چڑھ جان تو لیندے نہیں. لیکن جو قناعت پسند ہے وہ ان چیزوں سے گریز کرتے ہیں, وہ مینج کرتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اسی میں مینج کریں, اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ اس سے جو گھر کا بجٹ ہے, جو کچھ آپ کی آمدن ہے, وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو گیا. اگر بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ گھر کا سارا سسٹم جو ہے وہ آئندہ دنوں کے لیے ڈسٹرب ہو گیا. اور پھر گھر کا سسٹم ہی نہیں بلکہ گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے, ذہنی مریض ہو جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ذہنی طور پر مریض ہونے سے بچائیں اور قناعت پسندی اختیار کریں. کیونکہ امثال کی کتاب میں صاف اور واضح طور پر لکھا ہے. امثال کی کتاب میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں جی, 22واں باب آیت نمبر 7. امثال کی کتاب 22واں باب آیت نمبر 7. ہاں جی, خدا کے کلام میں لکھا ہے مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے. مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہوتا ہے. مطلب جو شخص قرض لیتا ہے وہ دوسرے کا نوکر, دوسرے کا غلام بن جاتا ہے, کیونکہ قرض غلام بناتا ہے. سمجھداری یہ ہے کہ ہم غلام بنیں یا سمجھداری یہ ہے کہ غلامی سے بچیں؟ کیوں جی؟ سمجھداری یہ ہے نا کہ غلامی سے کیا کریں, بچیں. کیونکہ خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے اور آزاد رہنے کے لیے خدا نے آزاد کیا. اگر جان بوجھ کر ہم غلامی کے جوئے میں جٹیں تو یہ سمجھداری نہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سب کچھ جو کریں, اس میں مینج کریں, اپنی اضافی خواہشات کو روکیں, انہیں ڈھکا لگا دیں. کیونکہ اگر اپنی اضافی خواہشات کو روکیں گے نہیں, جن چیزوں سے, جن باتوں سے, جن کاموں سے گزارا ہو سکتا ہے وہ نہ کریں. میں زیادہ سے زیادہ خدمت جہاں جہاں بھی کرتا ہوں, میں زیادہ سے زیادہ بڑے لمیٹڈ وسائل ہیں, بڑے لمیٹڈ, جس میں پورا مہینہ گزارا کرتا ہوں. گھر کا سسٹم بھی, اور جہاں کہیں خدمت پہ جانا آنا ہوتا ہے میں وہ بھی اسی میں مینج کرتا ہوں, بالکل لمیٹڈ. میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اگر کسی اتنے میں گزارا کرنا پڑے تو آپ سر پہ وہ جو ہے نا باہر رکھ لو گے, سر تو باہر رکھ لو, نہیں ہوگا ہی نہیں, میں نہیں کر سکتا, یہ چل رہی نہیں گا. لیکن مینج کرنا سیکھیں. جو کچھ خدا نے دیا ہے اس میں مینج کرنا سیکھیں. کیونکہ جو مینج نہیں کر سکتا اپنے لیے مسائل پیدا کرتا ہے, وہ ضرور غلام بنے گا, وہ ضرور غلامی کے جوئے میں وہ جتے گا. اس لیے کیونکہ قرض جو ہے وہ ہمیں غلام بناتا ہے, ضروری یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا اس میں مینج کرنا سیکھے, اور دوسرے نمبر پر اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا لے.
آئندہ دنوں کے لیے، آئندہ موقع کے لیے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور بچا لے۔ یہ عقل مندی ہے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ خدا نے دیتا، جو کچھ خدا نے مہیا کیتا، اور دوسرے لوگ ویک کے ہو تے فلانا تے آ کھان دیا میں نہیں وہ لیا کے دینا، میں کٹ جو پیچھے رہ جاؤں، میرے بچے کیوں پیچھے رہ جائیں؟ دوسرے نے وہ بچے نے اتنے اچھے کپڑے پائے نے، میں کیوں، میرے باپ کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ جڑے مینج نہیں نہ کرتے وہ دوسرے کی ریس کرتے ہیں، دوسرے وے وے کے کہ وہ منہ لا لے میں اپنا چنگا مار مار کر لگا، وہ پھر اپنے واسطے دوسرے واسطے مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے مینج کرنا سیکھیں، کیونکہ امثال ہی کی کتاب میں اس کے 21ویں باب کی آیت نمبر 20 میں ایک بڑی خوبصورت سچائی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ لکھا ہے قیمتی خزانہ اور تیل دناؤں کے گھر میں، قیمتی خزانہ اور تیل دناؤں کے گھر میں ہیں، لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے۔ احمق ان کو اڑا دیتا ہے، یعنی جو کچھ خدا انسان کو مہیا کرتا ہے، جو وسائل خدا دیتا ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ بے وقوفی کے ساتھ اڑا دیتا ہے، اس کو سارے کا سارا خرچ کر دیتا ہے۔ عقل مندی یہ نہیں کہ جو کچھ آیا سارا کچھ کھا پی کے تے ہزار بھی لانا پوے تو لے لو تے موجاں کرو۔ عقل مندی یہ نہیں، عقل مندی یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہم اسی پر قناعت کریں، اسی میں مینج کرنا سیکھیں، اور اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا لیں، تاکہ آئندہ اگر مجھے ضرورت پڑے تو مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ میں لمیٹڈ وسائل میں سب کچھ مینج کرتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے۔ وہ جو آدھے نا جگہ پہ ماری جائے، مر جانا یہ بہتر ہے کسی کے اگے ہاتھ پھیلانا، قرض لینا بہتر ہے کہ بندہ جو نا اس شرمندگی کے نال مر جائے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ خدا ہر ایک کو اس کی ضرورت کے لیے مہیا کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن ہم مینجمنٹ نہیں کر سکتے، ہم قناعت پسندی نہیں اختیار کرتے۔ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ اس طرح کا نہیں کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں، ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس وسائل ہیں، بہت زیادہ وسائل ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل حقیقت میں اس طرح کا ہے۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں قرض سے، قرض کی لعنت سے، غلامی سے، مسائل سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آج سے یہ تہیا کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے، جتنے وسائل دیے ہیں، میں اسی میں گزارا کروں گا اور اسی میں سے کچھ نہ کچھ بچاؤں گا، تاکہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اور یہ سمجھنا ہے۔ آئے خدا کے حضور اس بات کا اقرار کریں اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں تاکہ ہم بے شمار مسائل سے محفوظ رہیں، قناعت پسندی اختیار کریں، شکر گزاری کریں، جو کچھ ہمیں ملتا ہے اسی پر گزارا کریں،
اور اس میں سے کچھ نہ کچھ آئندہ کے لیے ضرور بچائیں. خدا آپ کو